بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کے عنوانات: نمبر 1، کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر۔ نمبر 2، جولائی 25، 2019۔ نمبر 3، دو مختصر سی ایک لائن کی خبر اور ایک لائن کا تبصرہ۔ اور نمبر 4، کیپٹن کرنل شیر خان پر ایک تازہ نظم۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر آج اگرچہ یعنی یہ چند دن ڈیلیڈ ہے کہ وہ ان کی جو میت تھی وہ 18 جولائی 1999 کو کراچی ایئرپورٹ پر لائی گئی، تو اس والے سے سمجھ لیں کہ چند دن ڈیلے ہے۔ ان کا تذکرہ زیادہ موزوں تھا کہ تب ہوتا، لیکن بہادروں کا تذکرہ جب بھی کریں اچھا ہے۔ جو بھی قومیں اپنے سپوتوں کو، اپنے ہیروز کو، اپنے شہداء کو بھولتی ہیں، وہ گویا اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی جو باضمیر لوگ ہیں، باہمیت لوگ ہیں، انہیں جرت مند، بہادر اور نڈر لوگوں سے انسپائر ہونا چاہیے۔ یعنی بے شک آپ کا دشمن بھی کوئی بہادر ہو تو اس کی بہادری کو کھلے دل سے تسلیم کرنا بھی بہادری ہے۔ اس حوالے سے کیپٹن کرنل شیر خان یقیناً پاکستان کے ہیروز میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے دشمن کے خلاف بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اب مختصراً ان کے حالات یہی ہیں کہ وہ 1 جنوری 1970 کو ایک نواقلے ضلع صوابی خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے۔ نواقلے یا نیا قلعہ کہہ لیں، ظاہر ہے یہ پشتو کا لفظ ہوگا، نواقلے، جس کو اب کرنل شیر خان قلعہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر پیدا ہوئے۔ ان کے دادا 1948 میں کشمیر کی جنگ میں حصہ لے چکے تھے، اگرچہ وہ سویلین تھے، فوج میں نہیں تھے، لیکن انہیں فوجیوں کو دیکھ کر تب یعنی وہ معاملہ بہت اچھا لگتا تھا، تو انہوں نے اپنے پوتے کا نام جو ہے وہ اس کے نام کا حصہ کرنل بنا دیا۔ یعنی کرنل شیر خان نام ہی پیدائش پر یہ رکھا گیا۔ کرنل شیر خان کے بھائی بھی اجمل شیر خان، تو وہ ویسے بھی میچ کر لیا انہوں نے۔ تو بہرحال وہی کرنل شیر خان جس بچے کا نام 1970 میں جنوری 1 کو رکھا گیا، وہ پھر 92 میں، اکتوبر 92 میں پاکستان کی افواج میں شامل ہوا بطور کمیشن افسر۔ اس سے پہلے ویسے وہ ایئر فورس میں ایئر مین کے طور پر بھرتی ہوئے، اور پھر کمیشن ملا اور پاکستان آرمی میں وہ شامل ہوئے۔ سندھ ریجمنٹ سے تعلق تھا، اور کارگل کی وار میں ناردرن لائٹ انفینٹری کے ساتھ منسلک تھے۔ اگرچہ کارگل کی وار ہمارے جرنیلوں کی حماقت کا ایک ثبوت تھا، خاص طور پر مشرف اور اس کے رفقا کا، کہ انہوں نے سویلین حکومت کو دھوکہ دیا، اندھیرے میں رکھا۔ ایک طرف سویلین حکومت انڈیا کے وزیر اعظم کو، ظاہر ڈپلومیٹک مینوورنگ تھی، وہ ریسیو کر رہے تھے، اور دوسری طرف پاکستان کا آرمی چیف مشرف یہ سازش کر رہا تھا کہ ایک بغیر پلان کے، یعنی کوئی کوارڈینیشن نہیں، کوئی وزیر اعظم کا حکم نہیں، اپنے طور پر ہی پتہ نہیں وہ اس یعنی وہ جو ریپروشمان تھا اس کو پریمپٹ کرنا چاہتا تھا یا کیا کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال وہ 3-4 حضرات کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، یہاں تک کہ پاکستان کی نیوی اور فضائیہ کو بھی بے خبر رکھا گیا۔ پاکستان کی آرمی یعنی بری فوج کے زیادہ تر کور کمانڈر بھی اندھیرے میں تھے، اور وزیر اعظم بھی اندھیرے میں تھا۔ تو بہرحال جب وہ کارگل کی جنگ ہوئی، اور اس میں ظاہر ہے اگرچہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں
پیش کی، بڑی بے جگری سے لڑے، ہم ان کے یعنی ان کی بہادری کے معترف ہیں، اور دشمن بھی معترف ہے اس حوالے سے. لیکن بڑوں نے ظلم کیا، بلا ضرورت جانوں کا ضیاع کیا، اور جب پھنس گئے، یعنی انڈین تو ایئر فورس بھی آ گئی، انڈین بوفرس لے کر بھی آ گئے، لیکن ہماری طرف سے کیونکہ ایک بالکل آئسولیٹڈ قسم کی ایک جنتا کی اٹمپٹ تھی، کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی مختلف آرمڈ فورسز میں، تو پاکستان کی باقی آرمڈ فورسز کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، فضائیہ کو نہیں پتہ تھا، نیوی کو نہیں پتہ تھا، باقی کور کمانڈرز کو بھی نہیں پتہ تھا. تو بہرحال جب پھنس گئے تو پھر نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ مجبور کیا گیا، اور ظاہر ہے ملک تھا، انہیں تو بہرحال مجبور ہونا ہی تھا کہ کلنٹن جو یو ایس پریزیڈنٹ تھے تب، ان کے پاس جائیں اور ہماری جان چھڑیں. بہرحال وہ ہی ڈیشڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، کلنٹن سے بات کی، اور بالآخر اتنی سینکڑوں شہادتیں بلا ضرورت. اب سینکڑوں بھی میں ذرا یعنی دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں، اس سے بھی شاید زیادہ ہے، جس پر کمیشن انکوائریاں سب ہوتی رہیں گی، لیکن اصل یعنی حماقتیں جو ہیں نہ وہ منظر عام پر کھل کے آئیں گی، اور نہ ہی ان کرداروں کو سزا ملے گی. یہی المیہ ہے پاکستان کا، یہی یعنی اصل المسائل ہے، اصل الخبائث ہے پاکستان. تو بہرحال ان تمام یعنی ان جرنیلوں کی حماقتوں اور یعنی بد کرداریوں کے باوجود ہم ان جوانوں کے معترف ہیں جنہوں نے مادر وطن پر جان قربان کی. اگرچہ وہ سب بہادری سے لڑے، لیکن کرنل شیر خان، کیپٹن کرنل شیر خان کا نام ان میں بھی نمایاں رہا. تو ان کو جولائی کے شروع میں وہاں پر کارگل پر بھیجا گیا، اور 5 پوسٹیں تھیں، ان پر یہ قابض ہوئے. اور جب انڈیا نے کاؤنٹر اٹیک کیا تو ان کے کئی حملے ناکام رہے. ایک حملے میں ایک پوسٹ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور کیپٹن کرنل شیر خان نے جوابی حملہ کیا اور اس کو کم و بیش واپس لینے میں کامیاب رہے. اسی دوران انڈیا کی 2 بٹالینز آئیں. بٹالینز میں یہ سمجھ لیں کہ ایک بٹالین میں 300 سے 600 تک فوجی ہوتے ہیں، اور 2 بٹالین عموماً ایک کرنل، لیفٹنٹ کرنل کے ماتحت ہوتی ہیں، اور ان میں 2 بٹالینز میں 1000 یا اس سے اوپر بھی بندے ہو سکتے ہیں. جبکہ اس طرف جو اس موقع پر موجود تھے پاکستانی فوج کے جوان اور افسران، وہ 30، 35 یا 40 تھے. بہرحال بے جگری سے لڑے اور شہید ہوئے. جب بدو لڑائی ہو رہی تھی تو اس دوران ایک چند گز کے فاصلے پر انڈین فوجی نے بسٹ مارا، اور کیپٹن کرنل شیر بھی شہید ہو گئے. لیکن وہ اس بے جگری اور بہادری سے لڑے کہ وہاں پر یعنی وہ انڈین کے ٹروپس تھے، ان کو کمانڈ کرنے والے جو پیچھے بریگیڈیئر صاحب تھے، MS باجوہ صاحب، تو وہ ان کی بہادری سے اتنے متاثر ہوئے کہ باقی جوانوں کی میتیں وہیں دفن ہوئیں. ان کی میت کو اٹھا کر وہ لے گئے، اپنے بریگیڈ سینٹر میں رکھا، اور یہ یعنی وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ کیپٹن کرنل شیر خان جو ہے یہ بہادری میں لاجواب ہے. تو جب یہ میت واپس ہوئی تو اس کی جیب میں ایک رکا بریگیڈیئر، جو انڈین آرمی کا بریگیڈیئر باجوہ صاحب تھے، انہوں نے لکھ کے ڈالا کہ یہ جوان جو ہے اس نے یعنی بے پناہ اور بے مثل بہادری دکھائی ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. بہرحال 18 جولائی کو کیپٹن کرنل شیر خان کی میت ایک اور شہید کے ساتھ، یعنی 2 میتیں کراچی ایئرپورٹ پر اتری، جس میں ملیر کینٹ کے جوانوں نے استقبال کیا،
اور وہاں سے پھر جنازہ ہونے کے بعد اسلام آباد، پھر جنازہ، اور پھر ان کے آبائی گاؤں جس کو اب کیپٹن کرنل شیر خان قلعہ کہتے ہیں، اور ضلع سوابی میں وہ موجود ہے، خیبر پختونخوا میں، وہاں پر دفنایا گیا۔ تو ان کو بعد از مرگ نشان حیدر، جو پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے، اس سے نوازا گیا، اور اس میں اس خط نے جو وہاں کے بریگیڈیئر یعنی انڈین افواج کے بریگیڈیئر نے لکھا، اس کا خاصا رول ہے۔ اب اس تذکرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ نئی خبر آپ کو دے رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن بہادروں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور اپنے بہادروں کا تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہادر لوگ ہی بہادروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی سے یہ چیزیں فلورش ہوتی ہیں، اسی سے یہ چیزیں بیکویت ہوتی ہیں ڈاؤن ٹو نیکسٹ جنریشنز۔ تو یہ گویا ایک طرح کا اظہار تشکر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور سارے شہداء کو جو بھی پاکستان کے لیے کسی بھی جنگ میں شہید ہوئے، ان کا درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ شہادت بہت بڑا بذات خود رتبہ ہے، لیکن بہر دعا ہم پر واجب رہتی ہے ہمیشہ۔ تو ان کے لواحقین کو بھی خوش رکھے، اور ان کے درجات بلند کرے جو فوت ہو گئے، جو شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک تذکرہ تھا ایک بہادری کے عنوان سے، کہ دشمن بھی بہادر ہو تو اس سے انسپائر ہونا چاہیے، اور اپنا بہادر تو ظاہر اپنا ہوتا ہے نا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا کہ انڈین فوج بھی اس سے متاثر ہوئی، اگر وہ بھی اسی سلسلے میں رہتے کہ یہ دشمن فوج کا افسر ہے تو ہم اس کو کیوں ریکگنائز کریں۔ تو ہم اپنے بہادر کی اس بہادری کے کوانٹم سے اور اس کے لیول سے بے خبر رہتے۔ تو بہادر لوگ جو ہیں وہ بہادری کو آؤن بھی کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، ریکگنائز بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بہادروں کا تذکرہ اکثر کرتے رہنا چاہیے۔ تو اسی عنوان سے ان کے لیے میں نے ایک بالکل تازہ نظم جو ہے وہ سپرد قلم کرنے کی جسارت کی ہے، وہ اسی پروگرام کے آخری حصہ وہی ہوگا۔ اب دوسری خبر جس پر تبصرہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، وہ جولائی 25 اسی سال کی یعنی 2019 کا دن، جس میں پاکستان کی حزب اختلاف کی کم و بیش ساری پارٹیاں اس کو یوم سیاح کے طور پر منا رہی ہیں، بلیک ڈے، اور اب پی ٹی آئی کی حکومت جو موجود ہے انہوں نے اعلان کیا وہ اس کو یوم تشکر کے طور پر منائیں گے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ حکومت اس پر شکر ادا کر رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں جام آیا جی، اور اپوزیشن جو ہے اس کو بلیک ڈے قرار دے رہی ہے کہ اس میں کچھ مالشیوں کو کچھ باوردی سپانسرز نے منتخب کروایا، محکمہ زراعت نے زبردستی، اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا مذاق اڑایا، ان کے مینڈیٹ کا، ان کے ووٹ کا۔ تو یہ دونوں گروہ ہیں، دونوں نقطہ ہے نظر ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کس کے ساتھ ہیں، ایک طرف 20 کروڑ غدار ہیں، ایک طرف چند سو محب وطن ہیں۔ اب اس سے آگے مختصر سی خبر کہ خان صاحب امریکہ سے واپس آئے، ایئرپورٹ پر اترے اور پھر وہی تقریر کر ڈالی جو پچھلے 10-12 سال سے کر رہے ہیں، اور اس میں ان کے جو پیروکار ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو فتح کر کے آ گئے، حالانکہ ٹرمپ کے ساتھ صرف اتنی ہی بات، یہی ہدایات لی ہیں کہ افغانستان میں ہم بڑھ چڑھ کے آپ کی خدمت کریں گے، اور اس سے ملحقہ سارے ایشوز پر، یعنی ملکہ پھر پاکستان میں بھی ایشوز ہے۔ تو ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ پچھلی حکومتیں لیت العال سے کام لیتی تھیں، وہ ہم سے نفرت کرتی تھیں، ہماری انتظامیہ اور ہمارے پریزیڈنٹ سے نفرت کرتی تھیں، اب خان صاحب بہتر خدمت بجا لائیں گے، اور خان صاحب نے جی حضوری کا مظاہرہ کیا، اور اصل ایجنڈا والے بھی ساتھ ہی حضرات تھے، انہوں نے یقیناً اصل ایجنڈے پر کھل کے بات اور تفصیلات طے کی ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی حکومتوں کے مقابلے میں اب زیادہ کھل کے یعنی ان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم خدمات بجا لائیں گے، سوائے اس کے اور مجھے کوئی بتائیں کہ کیا چیز حاصل کی ہے امریکہ سے۔
اگر کسی کے علم میں ہو اس یعنی سر پر ہاتھ رکھنے کے علاوہ اور یہ وعدہ کرنے کے علاوہ کہ آپ کی معالج پہلے سے بہتر ہوگی، کوئی اور چیز حاصل کی ہو اس 15-20 منٹ کی ملاقات کے علاوہ اور اس ہدایت کے علاوہ، تو ہمیں اطلاع دیں۔ اور نیکسٹ مختصر سی خبر کہ 25 جولائی کا ہی پہلے ذکر تھا، اور 25 جولائی کو ہی جو سابق وزیر خزانہ مختصر مدت کے لیے تھے مفتاح اسماعیل، ان کی پری اریسٹ بیل کی ہیئرنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ڈویژن بینچ ایکٹنگ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب وہ اس کی ہیئرنگ کریں گے۔ اور اب وہ نظم جو بہادر جوان کے لیے، کیپٹن کرنل شیر خان کے لیے ہم نے کہنے کی جسارت کی ہے، آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں۔ عنوان ظاہر ہے، کیپٹن کرنل شیر خان۔ ہمیں فخر ہے ایسی جان پر، ہمیں فخر ہے ایسی جان پر، اس کیپٹن کرنل شیر خان پر۔ ہمیں فخر ہے ایسی جان پر، اس کیپٹن کرنل شیر خان پر۔ نثار ہوا ہے جو پاکستان پر، نثار ہوا ہے جو پاکستان پر، سلام اس بیٹے کی ماں پر۔ ہمیں فخر ہے ایسی جان پر، اس کیپٹن کرنل شیر خان پر۔ نثار ہوا ہے جو پاکستان پر، سلام اس بیٹے کی ماں پر۔ دشمن حیراں اس کی جرت پر، دشمن حیراں اس کی جرت پر، فدا ہو جاں ایسے جوان پر۔ دشمن حیراں اس کی جرت پر، فدا ہو جاں ایسے جوان پر۔ اور انمول ہوا وہ دو جہاں پر، انمول ہوا وہ دو جہاں پر، ذکر اس کا نطق کرو بیاں پر۔ یعنی فرشتوں کے نطق پر بھی اس کا ذکر ہے کہ انمول ہوا وہ دو جہاں پر، ذکر اس کا نطق کرو بیاں پر۔ وہ غلام اسد اللہ، وہ غلام اسد اللہ و سیف اللہ، وہ غلام اسد اللہ و سیف اللہ، یعنی وہ اسد اللہ، اللہ کے شیر کا بھی غلام، وہ سیف اللہ کا بھی غلام۔ تو جو جس کا غلام ہوتا ہے وہ اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ غلام اسد اللہ و سیف اللہ، لوری ملی شمشیر و سنا پر۔ یعنی ایسے بہادر جو ہیں جن کا ایمان بھی مضبوط ہو اور پھر وہ بہادری میٹیریلی اور پریکٹیکلی ریفلیکٹ بھی کریں، یہ اس ایمان کی عکاسی ہے، اور اس لوریوں کی عکاسی ہے جو اس کی ماں ہے۔ یعنی اس کے ایمان کی بھی عکاسی ہے، اس کی ماں کی لوریوں کی عکاسی ہے کہ کسی پاکیزہ ماں نے اس کو جنم دیا ہے اور پاکیزہ لوریاں سنائی ہیں تو یہ جوان بنا ہے۔ ورنہ جو آج کل بعض مائیں ملتی ہیں ان کے گھر ایسے بیٹے پیدا نہیں ہوتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ فوج میں بھرتی ہوا، کمیشن ملا، اس سے ملٹیپل ٹائمز یہ کہا گیا کہ داڑھی منڈوا دیں، آپ کو بہتر پوسٹنگ ملے گی، لیکن ہی واز اسٹیڈ فاسٹ ان ہز ایمان۔ وہ صرف بہادر نہیں تھا، صاحب ایمان تھا۔ یہ گویا ایک دوسرے سے منسلک باتیں ہیں۔ جو ایمان میں خالص ہوتا ہے وہ بہادر بھی ہوتا ہے، اور بہادری جو مسلمان ہوتا ہے اس میں آتی ہی ایمان کی مضبوطی سے۔ تو بہرحال دشمن حیراں اس کی جرت پر، فدا ہو جاں ایسے جوان پر۔ انمول ہوا وہ دو جہاں پر، ذکر اس کا نطق کرو بیاں پر۔ وہ غلام اسد اللہ و سیف اللہ، لوری ملی شمشیر و سنا پر۔ اور ملائک گواہ اس قوت ایمان پر، دھوم ہے یہ زمین و آسمان پر۔ وہ حامل سنت ضرب اسد اللہ ہی، حق اس کا حیدر کے نشان پر۔ نشان حیدر ملا نا، کہ ہمیں فخر ہے ایسی جہاں پر، اس کیپٹن کرنل شیر خان پر۔ نثار ہوا ہے جو پاکستان پر، سلام اس بیٹے کی ماں پر۔ دشمن حیراں اس کی جرت پر، فدا ہو جاں ایسے جوان پر۔ اور انمول ہوا وہ دو جہاں پر، ذکر اس کا نطق کرو بیاں پر۔
وہ غلام یسد اللہ سیف اللہ، لوری ملی شمشیر و سنا پر، اور ملائک گواہ اس قوت ایمان پر، دھوم ہے یہ زمین و آسمان پر، وہ حامل سنت ضرب اسد اللہ ہی، حق اس کا حیدر کے نشان پر۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔